جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر رکھا، میرے آقا علیہ السلام نے وہ ڈیرا جو ہے اس کی آنکھ میں جب رکھا اور میرے آقا نے دعا کی، اللہم قتادہ کما وقع بوجہ نبی کا بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ قتادہ کے حسن و جمال کے اندر اضافہ فرما دے، یا اللہ اس کے حسن کے اندر اضافہ فرما دے۔ وجہ کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی آنکھ پر تیرے نبی کی ناموس پر قربان کی ہے، تیرے نبی کی جان پر قربان کی اپنی آنکھ پر ہے، باری تعالیٰ اس کے حسن و جمال کے اندر اضافہ فرما دے، اضافہ فرما دے۔ تو اب صحابی کہتے ہیں جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک جو ہے ان کی آنکھ سے اٹھایا ہے تو فرماتے ہیں کانت احسن عینیہ واعدہما نظرا، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آنکھوں میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو دو آنکھوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت آنکھ تھی وہ کون سی آنکھ تھی؟ فرمایا جس آنکھ پر میرے محبوب نے ہاتھ لگایا تھا وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سب سے خوبصورت ہو گئی ہے، خوبصورت ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت قتادہ یہ بھی کہتے ہیں فتح کانت لا ترتمد اذا رمضت الاخرى، فرماتے ہیں جس آنکھ پر محبوب علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، محبوب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا تھا، فرماتے ہیں دوسری آنکھ جو ہے کبھی اس سے پانی بھی جاری ہو جاتا تھا، کبھی وہ سرخ بھی ہو جاتی تھی، کبھی کوئی آزا ہوتا، کبھی کوئی آزا ہوتا، لیکن جس آنکھ پر محبوب کا ہاتھ لگا تھا تو فرماتے ہیں مرتے دم تک حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی جو آنکھ جو ہے وہ سرخ نہیں ہوئی، وہ کبھی دکھی نہیں ہے، کبھی خراب نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس آنکھ پر محبوب کا ہاتھ جو لگ گیا تھا، ہاتھ جو لگ گیا تھا۔ اور فرماتے ہیں اس آنکھ کی وَأَحَدَّهُمَا نَظَرًا، فرماتے ہیں دو آنکھوں میں سے سب سے تیز نظر بھی اس آنکھ کی ہوئی ہے جو محبوب علیہ السلام نے آنکھ جو ہے وہ چونی تھی۔ تو اس آنکھ پر محمد علیہ السلام نے جب ہاتھ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے وہ آنکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ محمد علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے، برکت ہے۔ اور ایک جنگ ہو رہی ہے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے پیچھے پیچھے، اور ان کی سواری بہت کمزور ہے، اونٹ پر سوار ہیں اور بہت سواری کمزور ہے، بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، بڑے پریشان، اور پیچھے سے میرے آقا علیہ السلام جل بدر ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن جابر کیا ہو گیا ہے، اتنے پیچھے کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری جو ہے آگے چل نہیں بہت کمزور ہے، تو پریشانی بہت زیادہ ہے، سب مجھ سے آگے نکل گئے ہیں، میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلو اب سواری پر سوار ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اندر چھڑی تھی، میرے آقا نے وہ چھڑی لگائی ہے اس اونٹ کو۔ حضرت عبداللہ جابر عبداللہ کہتے ہیں وہ سواری اتنی تیز ہوئی میں اس کو روکتا تھا، اس کو پکڑتا تھا، کہیں یہ سواری میرے محبوب کے آگے نہ ہو جائے، کہیں میں بے ادب نہ ہو جاؤں، اتنی تیز ہو گئی۔ محبوب کا جب ہاتھ لگا ہے تو پھر کیا ہوا؟ جب آگے بہت گزر گئی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیفا ترا بعینک، اے جابر بن عبداللہ تیری سواری کا کیا حال ہے، سواری کا کیا حال ہے؟ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کی چھڑی لگی ہے اب تو سواری رکتی بھی نہیں ہے، اب تو سواری رکتی بھی نہیں ہے، اب تو روک کر رہ جاتا ہوں لیکن رکتی بھی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے، میرے آقا کے ہاتھ مبارک کی شان ہے۔ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابو رافع یہ یہودی تھا، میرے آقا علیہ السلام کی بڑی گستاخی کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اس کو واسطے جہنم کرے، یہ میری گستاخی کرتا ہے، اپنی زبان درازی کرتا ہے، تو اس کو قتل کر کے آئے۔ تو ایک شخص جس کا نام سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کام میں کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ابو رافع یہودی جو تھا اس کا یہ بہت مالدار تھا، اس کا بڑا وسیع مکان تھا، بڑا محل تھا اس کا۔ یہ جاتے ہیں، دن کے اندر جاتے ہیں اور پورا جائزہ لے کر آتے ہیں، تو کہاں بیٹھتا ہے، کہاں سوتا ہے، سارے اس کے نوکر چاکر کتنے ہیں، جائزہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں اور ان کے محل میں جب داخل ہوتے ہیں، اور جو سیڑھیاں جو تھی اوپر دوسری منزل پر سوتا تھا، جو سیڑھیاں ہیں اس کے اوٹ میں چھپ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں اور اس کے جس کمرے میں یہ سویا ہوتا ہے اس کی گردن پر سوار ہوتے ہیں اور خنجر اس کے پیٹ میں مارتے ہیں اور اس کو واسطے جہنم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اور جب اس کی چیخ نکلتی ہے، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کے گھر والے اڑ جاتے ہیں۔ اب جب سب بیدار ہوئے، ان کو پتہ چل گیا کہ سب نوکر چاکر جو ہے وہ بیدار ہو گئے ہیں، اٹھ گئے ہیں۔ اب جب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، آپ ساتھی بھی تھے، اور جب جانے لگتے ہیں سیڑھیوں سے اترنے لگتے ہیں۔ اب کیا ہوا، رات کا ٹائم تھا، اندھیری رات تھی، اب پتہ نہیں چلا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کیا ابھی سیڑھی باقی تھی، تو وزن برقرار نہ رکھ سکے تو وہیں گر گئے۔ جب سیڑھیوں سے نیچے گرے ہیں اور پنڈلی ٹوٹ گئی، جب پنڈلی ٹوٹی ہے تو اور جو ساتھی تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے کہا ایسے کرو کہ یہ جو پگڑی ہے اس کے ساتھ میری پنڈلی باندھ دو اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع کو ہم نے واسطے جہنم کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا ٹائم تھا، پتہ نہیں چلا، سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، وزن برقرار نہ رکھ سکا، یہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، گر گیا، پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر لے کر آؤ، یہ پنڈلی کو میرے پاس لے کر۔ میرے آقا نے فرمایا اس کپڑے کو کھولو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فمسحھا فکأنما لم اشتکیھا قط۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس پر ہاتھ مبارک پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، تو صحابی کہتے ہیں جیسے ہاتھ پھیرا ہے ایسے لگتا تھا جیسے پنڈلی ٹوٹی ہی نہیں ہے، پنڈلی کبھی ٹوٹی بھی نہیں تھی، تو فرماتے ایسے لگتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں جب میں چلتا تھا تو جیسے ہوتا ہے کہ بندہ جب چلتا ہے تو ٹانگ کے اندر درد ہو، یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ویسے پہلے چلتا ہے ویسے نہیں چل سکتا، تو فرماتے ہیں پوری زندگی میں کبھی مجھے ایسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ میری ٹانگ پہ ٹوٹی تھی، کہ آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جو لگا تھا، آقا کا ہاتھ مبارک جو لگا تھا، یہ ہمیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت، ہاتھ مبارک کی برکت۔ اور میرے آقا علیہ السلام جس سے ہاتھ ملاتے تھے پھر اس کے جسم سے بھی کوئی دل کا خوشبو رہتی تھی، یعنی میرے آقا کے ہاتھ مبارک کی برکت تھی۔ ایک صحابی کا نام سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو مہکتی رہتی ہے، ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ اب کیا ہوا، ان کی جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ 2-4 بیویاں ہوں تو ایک دوسرے کی سنگت لے کے جاتی ہے نا کہ ہمارا شوہر ہمارے طرف توجہ کرے، ہمارے پاس زیادہ بیٹھے۔ اب کیا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لے کر آتی، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لے کر آتی، اعلیٰ سے اعلیٰ ادھر لے کر آتی، کستوری لے کر آتی، لیکن کیا ہے جب ان کے سامنے آتے تو ان کی سب کی خوشبو ماند پڑ جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ عنہ کی خوشبو جو ہے سب سے حاوی ہو جاتی تھی، سب کو حاوی ہو جاتی تھی۔ اب بڑے پریشان 4 بیویاں کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو بھی لگاتی ہیں لیکن ان کی خوشبو ہم سے پھر بڑھ جاتی ہے۔ 4 بیویاں جو ہے اکٹھی ہوتی ہیں، صلاح بناتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ خوشبو کہاں سے لے کر آتے ہیں جو ہم وہیں سے جا کر خوشبو لے کر آئیں۔ 4 بیویاں آتے ہیں، حضور مہربانی فرمائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ خوشبو کہاں سے لے کر آتے ہیں، کہ ہم اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جب آتے ہیں ہماری خوشبو ماند پڑ جاتی ہے، آپ کی خوشبو بلند ہو جاتی ہے، خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پر کھرسیاں نکل گئی تھی، اس کو پت کہتے ہیں، یہ نکل آئی تھی۔ اب مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر کھرسیاں نکل آئی ہیں، تو مہربانی فرمائیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں، کوئی آیت بتا دیں، میں اس وظیفے کو کروں، اس دعا کو پڑھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔
बियदिही शरीफती वज़ालिका अल-उख़रा वमसहा वज़हरिही वबतनी, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने सामने बिठा दिया और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक, यदुल्लाह वाला हाथ जो है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरी पीठ पर फेरा और मेरे सीने पर फेरा। फरमाते सिर्फ एक मरतबा फेरा था आका अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक। फरमाते आज तक उनकी खुशबू जो है आज तक महकती है, आज तक मेरे जिस्म से खुशबू जाती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो फरमाते इतनी खुशबू, फरमाया ये मैं कहीं से खुशबू लेकर नहीं आता, ये तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक की खुशबू है, हाथ मुबारक की खुशबू है कि एक मरतबा मेरे जिस्म से अपने जिस्म पर हाथ फेरा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी खुशबू अता फरमाई है कि मेरे जिस्म से खुशबू जाती ही नहीं है। कि महके महके गैसो उनके पाक पसीने में भी खुशबू, ये भी एक एजाज नबी था कि आपके जिस्म से आती खुशबू। कि उम्मे रसूल ये फरमाती हैं वक्त विलादत खूब समा था, खुशबुओं के हुल्ले आए चारों जानिब फैली खुशबू। कहते हैं असहाब नबी के मुश्किल कब था ढूंढना उनको, कहते हैं असहाब नबी के मुश्किल कब था ढूंढना उनको, जिस जानिब सरकार करे हैं राह बताती उनकी खुशबू। कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुशबू ऐसी थी कि कोई सहाबी आता था तो मेरे आका को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मेरे आका किधर गए हैं। तो जिस जानिब मेरे आका अलैहिस्सलाम गए थे उन राहों से मेरे आका की खुशबू आया करती थी, वो खुशबू सूंघते सूंघते मेरे आका की बारगाह में पहुंचाया करते थे। तो फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हाथ फेरा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जिस्म में ऐसी खुशबू पैदा कर दी है कि उस वक्त से लेकर आज तक मेरे जिस्म से खुशबू जाती ही नहीं है। ये मेरे आका के हाथ मुबारक की बरकत है। और वो वाक़या उम्मे माबद जो मशहूर वाक़या है, उम्मे माबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, हिजरत कर रहे हैं और मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दो और हैं, एक का नाम आमिर बिन फहीरा और एक का नाम अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला। ये तीन अशखास हैं, चौथे मेरे आका अलैहिस्सलाम थे। तो जब जा रहे हैं रास्ते में एक जगह आती है, एक कुटिया आती है, एक घर आता है, वो घर बल्कि रहमत वाला घर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब उस घर के करीब से गुजरने लगते हैं तो देखा कि एक औरत बैठी है, इसका नाम उम्मे माबद उसका नाम, लेकिन जो उसका असल नाम है वो आतिका है, आतिका उसका नाम है, लेकिन उम्मे माबद के नाम से वो मशहूर ज्यादा हो गई। तो अब क्या हुआ, उम्मे माबद इसका काम क्या था, ये आने जाने वालों को पानी पिलाया करती थी कि लोग जाते थे ना उनको पानी पिलाना, खाना खिलाना। और अरब के जो लोग हैं वैसे ही मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा करते थे। अब क्या हुआ, ये आते जाने वालों को पानी पिलाया करती थी। अब जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके घर के करीब से गुजरने लगे, मेरे आका ने फरमाया ऐसे दी प्यास भी बहुत लगी है, भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, पूछो कुछ खाने पीने की कोई चीज है इनके पास। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि कोई खाने पीने की चीज है। तो कहने लगे लौ कान इंदना शैउन मा औरा लकुल किरा, कहती है कि हम तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं मेहमान नवाजी करना, मेहमानों की खिदमत करना, लेकिन अब ये है कि हाल ऐसा है कि कहत पड़ गया है, कई अरसा हो गया बारिश नहीं आई, फसलें हमारी तबाह हो गई है, फसलें हमारी डूब गई है, हमारे घर में कुछ खाने पीने कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कुछ भी हमारे घर के अंदर नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो बकरी बैठी है क्या हम इससे दूध दो ले, इससे दूध निकाल ले। आज करती है कि मेरे आका को वो जानती नहीं थी, मुसलमान नहीं होती, तो कहती है ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती, इसके ये तो बहुत कमजोर है, इसके टांगों के अंदर तो ताकत ही नहीं है, इसके हड्डियों पर तो गोश्त ही नहीं है, तो ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती, दूध कैसे देगी। मेरे आका ने फरमाया तो तू इजाजत दे तो हम इससे दूध निकाल ले। तो आज कहते हैं ठीक है आप दूध निकाल ले। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर जाओ ये बकरी उठा कर लेकर आओ। सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, वो बकरी उठाकर मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर आते हैं। जब मेरे आका की बारगाह में वो बकरी आती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ फेरा, दस्ते शफ़क़त, दस्ते रहमत, दस्ते बरकत। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पर जब फेरा, अब क्या हुआ, बकरी खड़ी हो गई।
اور اسے ٹانگیں جو ہے وہ چوڑی کر دی اور اس کی تھنوں کے اندر، اس کی کیری کے اندر دودھ آ گیا اور میرے آقا علیہ السلام نے اسے دودھ نکالا، پھر آقا نے فرمایا صدیق تو بھی دودھ پی لے، اے عامر تو بھی دودھ پی لے، اے عبداللہ تو بھی دودھ پی لے، معبد تو بھی دودھ پی لے، اس کے بیٹے کو بھی دودھ پلایا۔ اور میرے آقا نے فرمایا معبد تیرے گھر کے اتنے برتن ہیں سارے اٹھا کے لے آ، سارے اٹھا کے لے آ، اب دودھ ہی دودھ ہے، برتنوں میں بھی دودھ ہے، دودھ پی رہے ہیں، اب جب دودھ نکل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے دودھ سب کو پلایا اور آگے میں میرے آقا علیہ السلام نے دودھ پیا اور برکت کی دعا دی، میرے آقا علیہ السلام آگے چل دیے۔ اب کیا یہ بکری جو ہے والدین نے لکھا ہے کہ یہ بکری 15 سال تک زندہ رہی، یہ بکری 15 سال تک زندہ رہی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ بکری بنی اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس دوران قحط بھی بڑا آیا، سب لوگوں کے گھروں میں دودھ ختم ہو جاتا تھا لیکن معبد کے گھر میں کبھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس پر میرے آقا نے جو ہاتھ پھیرا تھا، میرے آقا نے جو ہاتھ پھیرا تھا کہ رنگ رکھ کے جتھے بھی پھیر دیتس، کہیں نک منگے اٹھے دیتس، کئی سال سفر میں کھیر ہوگا جس بکری دے ہاتھ پھیر دیتس، کہ محبوب نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا ہے، اتنی برکت ہوئی ہے کہ کئی سال تک بکری دودھ رہی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا سارا بدن جو ہے یہ معجزہ ہے، کہ میرے آقا کی ذات معجزہ ہے، میرے آقا کی صفات بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی رسالت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی نبوت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی نورانیت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی بشریت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی محمدیت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی احمدیت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی محبوبیت بھی معجزہ ہے، میرے آقا کی معصومیت بھی معجزہ ہے کہ کسی کے نام میں معجزہ، کسی کے کلام میں معجزہ، کسی کے بدن میں معجزہ، کسی کے قدم میں معجزہ، کسی کی ید بیضا میں معجزہ، لیکن میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کی آنکھوں کی حیا معجزہ، میرے آقا کی آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، میرے آقا کی ہر ہر ادا معجزہ۔ رب کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جسم کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ محمد سے وفات ہم نے تو ہم دے گئی ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا